مولد حسین آپ کی اس عشرہ مجالس میں زحمات کو قبول فرمائے اور بخاری صاحب کی صحیح کو قبول فرمائے۔ اللہ کو اسے سلامتی عطا فرمائے۔ ایک عظیم مشن ہے ان کے بیٹے کو اللہ اولاد مدینہ عطا فرمائے۔ ہاشم رضا بچہ بیمار ہے، کینسر سے مریض ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو مومن جن کے آنکھ میں تکلیف ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، مومنین میں کوئی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ و عافیت عطا فرمائے۔ پورا شہر انشاءاللہ کل 7:30 بجے مجلس اعزاز میں اختتام کروں گا، اور کیونکہ آگے بھی مجھے پڑھنا ہے، میری کوشش ہوگی کہ اپنے وقت پر بیٹھ کے میں آگے چلا جاؤں۔ میں انشاءاللہ کوشش میری یہی ہوگی کہ نماز مغرب میں یہیں ادا کروں، اور جو مومن باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہ کے نماز پڑھیں، اور نماز کے فوراً بعد مجلس اعزاز کا انعقاد ہوگا۔ 15-20 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ضرور شرکت فرمائے۔ پورا عشرہ گزر گیا ہے، پتہ بھی نہ چلا کہ کب کا حرم شروع ہوا تھا اور کب کا حرم ختم ہوا۔ ایک روایت سماعت فرمانے علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو لکھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں 7 مہینوں کی طرح لگے گا کہ چلا جائے۔ جیسے آج 1 مہینہ گزرتا ہے تو ایسے ہی سال گزر جائے گا، اور مہینہ مثل 1 ہفتہ تھا، اور ہفتہ ایک بڑا مناسبت دن کی ایسے گزر جائے گا، اور دیکھیں 10 دن گزر گئے اور ہم سب نے دیکھا کہ تقریباً 9 دن گزر چکے، اور ہم لوگ جو 15 دن پہلے تیاریاں شروع کرتے ہیں ان کے لیے کتنا یہ وقت کٹھا ہوتا ہے کہ جلدی سے محرم شروع ہوا، جلدی سے 12 کے بعد پھر ہم اپنی لائف میں مشغول ہو جائیں گے اور زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ کوشش میری یہی تھی کہ امام زمان علیہ السلام کی بابرکت ذات سے جس سے ہمیں فیض لینا ہے اور لے رہے ہیں، ان کو کثرت سے یاد کیا جائے، ان کو پہچانا جائے، ان کی معرفت حاصل کی جائے، اور لوگوں تک ان حقائق کو پہنچایا جائے کہ جو جس سے ہم ابھی آشنا ہیں، جس سے ابھی ہم دور ہیں۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی رہی، اگر نصیب ہوا تو دوبارہ ہم بھی آپ سے ملاقات کریں گے، آپ سے، نہیں تو اللہ کو سے تو شانتی عطا فرمائے۔ اے کریم اللہ، مجلس میں مانگ کے جا رہا ہوں کہ اگر پروردگار نے موت لکھی ہے اس سال تو مجھے حقدار محمد میں میرا شمار فرمائے۔ میں نے اس مجالس میں کچھ دنیا کبھی نہیں مانگی، میرے اللہ جب مجھے اٹھانا تو علی کے چاہنے والوں میں اٹھا، اور آپ کو اللہ طول عمر عطا فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں آپ اپنے بچوں پر سلامت رہیں، میری آقازادی آپ پر راضی رہے، آپ کے بخاری صاحب کے جمی مرحومین کی بخشش کے لیے سلام۔ چلتے چلتے 2 باتیں اور کر دوں۔ کل 10ویں کا دن ہے، کوشش کریں مصافحہ نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں ایک دوسرے سے۔ ہاں، ایک روایت ہے کہ گلے مل کر آپ ایک دوسرے کو پرسا دیں، امام حسین سے ایک دوسرے کے سر پر خاک ڈالیں، رسول کا فرمان ہے، ایک دوسرے کے سر پر خاک ڈالیں۔ بس ایک صورت، کل کے دن روزی کمانا حرام ہے۔ میں ایسے مذہب تشیع کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں
کہ جو 10ویں کے دن بھی پڑھ کے آتے ہیں تو بغیر طے کے ہوئے نہیں رہتے، جو طے کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ آیا امام حسین والے ہیں یا غیر ہے۔ محمد والے محمد فرماتے ہیں اس دن کمائی کرنا حرام ہے، اور ہم امام حسین کے نام ہی سے کمائیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں کلی طور پر، آپ کہیں گے چھوٹے مولانا اس لیے بات کریں، چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، بات ہے فقط عقیدے کی۔ آپ بھی مجھ سے افضل ہیں، ہو سکتے ہیں، ہوں گے، جب عقیدہ صحیح رکھیں گے تو نہ چھوڑو، پھر ان کی امام وقت کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ آج اگر ہمیں امام کی مدد حاصل نہیں ہوگی تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم خود امام کی مدد نہیں کر رہے۔ امام تو فرماتے ہیں میرے ساتھ آؤ بیٹھو تاکہ میں گریے کو طولا نہیں کروں، دعائیں دعا پڑھیے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ بہت اچھی بات کی تھی شاہ صاحب نے کہ میں سید زادہ ہوں، آپ امتی ہیں، کئی ذاکرین، اکثریت بڑے علماء کی جو ہے وہ سادات ہیں، طے کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کا بہت بڑا بہترین جملہ جو آج دل کو لگا، پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ مجھ سے کوئی آ کے پوچھے کہ شاہ صاحب بخاری صاحب اپنے والدین اپنے اجداد کی کوئی کہانی بتائیں، کوئی سیرت بتائیں، ان کا کریکٹر بتائیں، ان کے ماضی میں واقعات بتائیں، تو میں کہوں کہ مجھے 5-10 ہزار دو تو پھر میں بتاؤں گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آج اتنا پیسہ لے رہے ہیں، اس میں سبب آپ بھی ہیں، شریک آپ بھی ہیں۔ میں جانتا ہوں ان مسائل کو، میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا میلاد کرتا ہوں اور بڑے پیمانے پہ کرتا ہوں۔ شاید میرے خیال میں مجھے اس پہ غرور نہیں کر رہا، جناب سیدہ کی ولادت کا میلاد لاہور میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں کرواتا۔ تو میر حسن صاحب کو میں نے کیا، اب ہم وہیں پہ بیٹھے ہیں تو بھٹا چوک سے فون آیا، نام لے رہا ہوں، کس امام بارگاہ کا تھا یہ نہیں تھا، کون تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے آپ 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں، ہم 2.5 لاکھ روپے دیں گے، اس کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس پڑے ہیں۔ تو یہ کون کہہ رہا تھا؟ عوام کہہ رہے ہیں۔ آپ نہ دیں، جب نہیں دیں گے تو یہ مجبور ہوں گے۔ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اشرا خراب ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، کیونکہ وہاں ہم ہیں، ہم پیسہ زیادہ دے کے اچھا پڑھنے والا گیا، اچھا پڑھنے والا آپ نے پیسے دے دے کے بنایا ہے۔ کوئی چھوٹا ذاکر نے پڑھتا، وہی محمد والے محمد کے فضائل ہے، پیسہ آپ دیتے ہیں تو ایڈورٹائزنگ بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے تمہیدی مجلس زیادہ ہو گئی ہے، میں اسی پہ ختم کر دوں گا، مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ باہر اپنے خلوص کو اتنا پاکیزہ بنائیں کہ آپ کا خلوص جناب سیدہ کے عقیدے میں اس کی شفاعت کا سامان ہے۔ جب ہماری مجلس میں ہمارا خلوص نہیں ہوگا تو اس مجلس سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ 2-4 جملے معرفت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے عرض کروں گا۔ وَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آیت نہیں ہے، فقط میں نے اس کو اس لیے پیش کیا کہ استدلال کر سکوں آگے چل کر اس آیت کے سلسلے، اس آیت کے ذریعے، اس آیت کے سبب میں کوئی دلیل، کوئی برہان آپ تک رکھوں
آپ کی سمجھ میں آئے کہ امام زمانہ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرے حبیب انہیں بتا دے کہ آدم سے لے کر مجھ تک جتنے انبیاء ہیں وہ کسی نہ کسی امت کے گواہ بنتے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام آئے ہیں تو اپنی امت کے لیے آئے ہیں، نوح آئے ہیں تو اپنی امت کے لیے آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں تو اپنی امت کے لیے، اور یہ جو گواہ ہے وہ وہی ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، وہ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ تھوڑا بیدار ہوں گے تو دو چار چل جاتے ہیں۔ تو یہ سب گواہ ہیں، آدم اپنی امت کے گواہ ہیں، نوح اپنی امت کے گواہ ہیں، ابراہیم اپنی امت کے گواہ ہیں، تو یہ سب اپنی اپنی امت کے گواہ ہیں۔ اور قیامت کے دن جب یہ آئیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو میں ان کے گواہ کے ساتھ بلاؤں گا، اے میرے حبیب تیری عظمت کو سلام۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرے حبیب تجھے میں نے رفعت و بلندی کی اس منزل پہ فائز کیا ہے کہ نوح اپنی امت کے گواہ ہیں، ابراہیم کی امت کے گواہ نہیں ہیں، نوح آدم اپنی امت کے گواہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی امت کے گواہ نہیں۔ میرے حبیب تجھے میں نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ یہ سب نبی اپنی اپنی امتوں کے گواہ ہیں کہ یہ گواہی دیں گے تو بخشش ہوگی، لیکن میرے حبیب تو ان نبیوں پر گواہ ہے، تو ان نبیوں پر گواہ ہے، تو گواہی دے گا تو یہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا کی عظمت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ فَقُلْ سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، رسول تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حاضر و ناظر ہونا سمجھے تو اللہ دیکھنے والے ہمارے اعمال کو، ہمارے اعمال کو کون دیکھ رہے ہیں؟ نبی۔ ہمارے اعمال کو کون دیکھ رہے ہیں؟ مومنین، آپ اور میں۔ مومنین کی قسمیں ہو گئی نا، تو وہ مومنین جو دیکھنے والے ہیں وہ والے مومن ہیں جو وہاں پر گواہ بنیں گے۔ اللہ سمجھ دے تو بچے کو دے دے۔ 5 سال کے بچے کو باپ لے گیا، ٹائم ضائع نہیں کر رہا میں سمجھانے کی کر سے بجائے مثال کے میں نے اسلامی اور تاریخی مثال پیش کی۔ حضور کا زمانہ ہے، نو مسلم تھا چور، بیٹے کو لے گیا ساتھ چوری کرنے کے لیے۔ ایسے ہوتے ہیں نا افراد۔ اچھا چوری بھی کس کی کر رہا ہے؟ پکی ہوئی کھجوروں کی۔ کھجور کے درخت پہ چڑھا اور بیٹے سے کہا کہ تم نیچے کھڑے ہو جاؤ، دیکھتے رہنا، اگر کوئی آئے گا نا تو مجھے بتا دینا، اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا تو مجھے بتا دینا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، کوئی آئے گا تو میں بتاؤں گا، اگر کوئی آپ کو دیکھے گا تو میں آپ کو آواز دوں گا۔ بیٹا تھا، باپ کا حکم ماننا واجب تھا، لیکن 5-6 سال کا بچہ معرفت خدا کتنی رکھتا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کو وہ حاضر و ناظر کیسے جانتا ہے بچہ۔ باپ چل گیا اور بڑا سا ایک خوشہ کھجور کا کاٹ رہا تھا، ابھی کاٹنا شروع کیا تھا، بیٹے نے آواز کی بابا کوئی دیکھ رہا ہے، بابا کوئی دیکھ رہا ہے۔ فوراً اتر آیا، ڈرا، خوف کیا۔ اب دیکھیں نظریہ دیکھیں، یہ جو بیٹے نے کہا دیکھ رہا ہے، وہ کون تھا جو دیکھ رہا تھا؟ توجہ فرمائیں، باپ کی نگاہ میں یہ ہوا کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بشر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی یہ محسوس کر لیتا
عقیدہ بنا لیتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو چوری کرتا ہی نہ، پھر چوری کرتا ہی نہ۔ اتر آیا نیچے، بیٹے کو بلایا، کہاں ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ تو ہم ہیں امام زمانہ کے سپاہی، تو چور تو امام زمانہ کا سپاہی نہیں ہوگا، جھوٹا شرابی جواری چرسی بھنگی امام کا سپاہی ہو جائے گا؟ تو ہمارے یہاں تو آدھا مسئلہ ہی ایسا ہے، ناراض ہو جائیں گے آپ لوگ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے دین کو سمجھیں، محسوس کریں، احساس کریں اس دین کا، اتنا احساس کریں کم سے کم جتنا وہب قلبی نے احساس کیا، جتنا حور نے کیا، جتنا جون نے کیا۔ جون تو چند دن کا مسلمان تھا، اب تو نسلوں سے شیعہ ہیں۔ تو جو چند لمحوں کا مسلمان تھا وہ اپنی جان دے دیتا ہے، اور آپ نسلوں سے شیعہ آ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کو بھی چاہیے کہ وہ کام کرے جو جون نے کیا، جو زہیر جین نے کیا، جو وہب قلبی نے کیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو مومنین دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے کمانے سب کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا امام۔ امام وقت ہم سب کے گواہ ہیں، نہیں ہے گواہ؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں قیامت کے دن بلاؤں گا تو آپ کو اپنے امام کے ساتھ چلیں، آپ کا امتحان ہو جائے، کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ مولا علی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے جی؟ ایک نہیں ہے، ایک ہوتی تو بہت 12 نہ ہوتے، ایک ہی ہوتا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب امام اپنی اپنی امت کے گواہ بنیں گے۔ امام زمان علیہ السلام ہمارے گواہ بن کے پیش ہوئے۔ یہ سب ائمہ 12 کے 12 ائمہ اپنے اپنے چاہنے والوں کو لے کر رسول کے پاس حاضر ہوں گے۔ وہاں کے بعد یہ سلسلہ شفاعت شروع ہوگا۔ قیامت میں امام زمانہ کے ساتھ جائیں گے۔ ہمارے تو اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت میں ہم مولا علی کے ساتھ جائیں گے یا امام زمانہ کے ساتھ جائیں گے۔ کس کے ساتھ جائیں گے؟ ہاں، اور پھر ہمارے آقا وہ لوائے حمد، لوا، وہ جھنڈا وہ پکڑیں گے سب کے سب ائمہ، اور ہر ائمہ کے چاہنے والے اس جھنڈے کے نیچے، اس علم کے نیچے آئیں گے، اور وہ لوا جو ہے، جھنڈا جو ہے، وہ علم جو ہے، وہ رسول دیں گے، ایسے ہی دیں گے جیسے خیبر میں علی کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ سر الشہادت ہے، محدث دہلوی، آپ میں سے کئیوں نے پڑھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اتنے تھک گئے کہ آپ سے درود بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ تو غور فرمائیں، آپ نے ماشاءاللہ کھانا بھی کھایا ہوگا، ناشتہ بھی کیا ہوگا، ابھی چند لمحے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اے سی سے اٹھ جائے ہوں گے، کہیں کولر سے اٹھ جائے ہوں گے، پنکھے چل رہے ہیں۔ کربلا میں 3 دن ہو گئے، آج دوسرا دن ہے کہ پانی نہیں ہے۔ ان بچوں سے پوچھیں وہ کیسے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے آدمی تو شام کو اس کی حالت بدلی ہوئی ہوتی ہے،
تو جس بچے 3 دن نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ اس سے تو بہتر کم سے کم درود پڑھیں تاکہ درود کے سچے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس میں سے تو شہادتین میں لکھا کہ ہر نبی کو ایک صفت دی گئی، ایک صفت، ہر نبی کو ایک ایک صفت، یعنی ہمارے آقا 1,24,000 صفات کا منبع ہے، مرکز 1,24,000 اہل سنت کے عالم کے مطابق 1,24,000 صفات کس کے پاس ہے؟ ہمارے رسول کے پاس۔ اور رسول فرماتے ہیں جو میرا آخری ہوگا وہ گفتار میں، وہ رفتار میں، وہ سیرت میں، وہ صورت میں، وہ صفات میں مجھ محمد جیسا ہوگا۔ یعنی کائنات کی تمام صفات امام زمانہ میں ہوں گی۔ کون سی سواری پہ سواری کریں گے جی؟ کوئی گھوڑا ہے، ابھی کئی کہتے ہیں اس زمانے میں یہ ایٹم ہے، ہوں گے یا نہیں؟ اب سواری سے اندازہ لگا لیں کہ وہ زمانے کا امام ہے۔ غور فرمائیں اس پر، امام کی سواری کے مطابق شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی لکھا، اور امام ایک صلوات پڑھ دیں محمد، مل کر ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں۔ توجہ فرمائیں، یہ میرے آگے جا رہے ہیں کہ یہی نکلیں گے آگے، چلے صلوات پڑھ دیں۔ بس جلدی جلدی دو تھا کیوں نے ہو رہا سکتا۔ 1,24,000 صفات کے مظہر امام ہوں گے۔ توجہ فرمائیں، امام کی سواری کے متعلق پوچھا گیا، شیخ صدوق علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب آج کل موسم ہے، کڑکتی ہوئی بجلی چمکتی ہے، یکد البرق کو قرآن کریم سورہ بقرہ یکس ابصار کہ جب کڑکتی ہوئی بجلی چمکتی ہے تو انگلیاں آ جاتی ہیں کانوں میں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ کڑکتی ہوئی بجلی امام کی سواری ہے۔ اللہ اکبر، یہ کڑکتی ہوئی بجلی امام کی سواری ہوگی۔ تو اندازہ کریں کہ اس امام کی ہیبت کیا ہونی چاہیے، اس کی صفات، تمام نبیوں کی صفات امام زمان علیہ السلام میں موجود ہوں۔ تو امام کی اپنی ذاتی صفات کیا ہوگی؟ نبیوں کی صفات ہے اس میں، تو باقی ائمہ کی صفات اس میں نہیں ہوگی۔ اب وہ دعائیں عدیلہ کبیر، جس میں ایک دعا تو فلوا میں بھی آئی ہے، پڑھ لیجئے گا، اس میں یہ جملے موجود ہیں، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ، امام زمانہ کی دعوت رسول جیسی دعوت، والصولۃ الحیدریہ، اللہ اکبر، سولت علی جیسی ہو، وعصمت الفاطمیہ، عصمت فاطمہ جیسی ہو، والہند الحسنیہ، ہند بردباری حسن جیسی ہوگی، والشجاعت الحسینیہ، اور بہادری امام حسین جیسی ہوگی، والعبادت السجادیہ، عبادت بیمار سجاد جیسی ہوگی، والآثار ومعاصر باقریہ، معاصر امام محمد باقر جیسے، آثار جعفر صادق جیسے، علم عزیر عادل جیسا، حجت امام رضا جیسا، اور سخاوت امام محمد نبی جیسے، اور طہارت امام علی نبی جیسے، حیبت حسن عسکری جیسے، غیبت اللہ جیسے۔ اللہ 1,24,000
1,24,000 کو 1,24,000 14 صفحات کا مدد ہوگا میرا کلمہ۔ اللہ اکبر۔ مقابلہ مسلمانوں سے تو ہو نہیں سکا امام، عیسائی کھڑے ہو گئے، کہ ہمارا بھی زندہ، آپ کا بھی زندہ، لیکن ہمارا افضل ہے، ہمارا نبی ہے، تمہارا امام ہے، ہمارا نبی افضل ہے اور تمہارا امام مفضول ہے۔ بس دلیل کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ تمہارا امام زمین پہ ہے اور حضرت عیسیٰ اوپر ہے، تو ظاہر جو بلند ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ شیخ مفید نے اس کا جواب دیا تھا، فرماتے ہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا امام نیچے اس لیے کمتر ہے، عیسیٰ بلند ہے، وہ افضل ہے۔ مسکرا کے فرماتے ہیں ترازو لے آ، جو وزنی ہوگا وہ نیچے ہوگا، جو ہلکا ہوگا وہ اوپر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آخری 2 جملے بس، یہ پیغام ہے میرا آج کا، لے جائیں آپ۔ کتنا یاد کرتے ہیں امام؟ دعائیں نطبہ پڑھا کریں جمعے کے دن۔ ابھی کسی کو کوئی وقت میسر آ جائے تو جامع مسجد الحسین میں جمعے کے دن صبح کی نماز کے بعد آ جائے، ہم وہاں ناشتہ بھی کرواتے ہیں مومنین کو، دعائیں نطبہ بھی سناتے ہیں۔ جمعے 2004 سے یہ سلسلہ شروع کیا، آج تک یہ جاری، مومنین ناشتہ بھی کرتے ہیں اور دعائیں نطبہ بھی سنتے ہیں۔ اس کا ایک جملہ جس کی تفسیر آیت اللہ مشتینی نے اتنی موٹی 400 سے زیادہ صفحات پہ کی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہا کریں علامتا علامتا علامتا، مولا کب ملاقات ہوگی، مولا ہمیں کب دیکھنا نصیب ہوگا، یہ اور آنکھیں اس نور کو کب دیکھیں گے، مولا کب آئیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے علامتا علامتا، کب آئیں گے مولا؟ اور فرما رہے میں کہوں لبیک یا امام تو آپ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں حسین لبیک یا امام، امام ہے آپ لبیک یا امام، امام زمانہ کو پکارے کہ کب آئیں گے میرے مولا، کب آئیں گے میرے مولا، میرے آقا، میرے سید و سردار، نبیوں کی عزت کا تاج آپ کے سر پر ہے، نبیوں کی نمائندگی 1,23,999 نبیوں کا نمائندہ عیسیٰ ہے۔ ختم کر دیا فتح 23,999 نبیوں کا نمائندہ عیسیٰ ہے۔ کتنے؟ 9,23,000 1,23,999 نبیوں کا نمائندہ عیسیٰ، اور چہارہ معصومین میں 13 کا نمائندہ امام زمانہ ہے۔ ظہور ہوگا، کعبے میں ہوگا، اور امام رضا فرماتے پوچھ کعبے کی دیوار سے لگائی ہوگی، اور ہاتھ میں غیبی سے آواز بلند ہو پوچھو تمہارے امام کا ظہور ہو گیا ہے، تو امام بھی لبیک کہہ گئے، حاضر ہو گیا، اور وہ عیسیٰ جو 1,23,999 نبیوں کا نمائندہ بن کر آ رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ نماز 2 کا وقت ہوگا، ایک بندوں کا بیٹا گواہی کے لیے آئے گا، حقیقی بندوں یہ امام ہونے کی گواہی کے لیے۔ نماز کا وقت ہوگا، توجہ فرمائے،
میں ایک ہی جملہ کہوں گا آپ بھی خوش ہو جائیں گے. عیسیٰ سے کہیں گے کہ عیسیٰ نماز پڑھائیں, فرمائیں گے لنگر لو یا سیدی, اے سید و سردار آپ ہو, میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا. تو آپ غور کریں, جو نبی 1,23,999 نبیوں کا نمائندہ بن کر آیا ہو, وہ علی کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا, تو کافروں نے علی کو کیسے نماز پڑھائی؟ سبحان اللہ. ہدیہ سلام اللہ سرکار حجت اللہ بعد دیگر بلند تار سلام. بڑی عظمت ہے میرے مولا کی, شان ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا ماحصل. میرے امام کہتے ہیں آپ کی میری شرعی ذمہ داری ہے ان کو معرفت حاصل کریں, ان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کریں. اگر نہیں کریں گے تو خدا کی قسم آج 9 تاریخ ہے, اگر میں جھوٹ بولوں تو میں مولا کا مجرم ہوں. آج رات کو بھی امام وقت کو یاد کریں. سید طاؤس نے لکھا ہے کہ ایام ازا جب آتے ہیں جہاں کثیر تعداد میں مومن شرکت کرتے ہیں اور امام مظلوم کا پرسہ دینے آتے ہیں, وہاں اکثر و بیشتر امام وقت تشریف فرما ہوتے ہیں, مجلس میں بیٹھتے ہیں. مولا میں گناہگار ہوں کہ آپ کے اولاد نے فرش اعظم بچھائی ہے, آپ بھی ہماری مجلس میں ایک لمحے کے لیے آ جائیں. ہم تو نہیں دیکھ پا رہے, گناہوں کا پردہ آنکھوں پہ چڑھا ہوا. مولا پر آپ تو دیکھ سکتے ہیں نا, مانگے دعا کہ مولا آئیے ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے. اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہو تو امام زمانہ کی دعا میں پہلی دعا یہی ہے, میرے مولا میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, صحت و عافیت کا فرما, میرے امام کی زندگی خدانی فرما, لیکن ظہور کے ساتھ خدانی فرما, تاکہ ہم بھی اپنے وقت امام کو دیکھ سکیں, ان کی زیارت کر سکیں. بس کتنے بدبخت ہم لوگ ہیں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں, کہ ہر زمانے کے امام کو اس کی امت نے دیکھا, لیکن یہ امت اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ پا رہی. کتنا بڑا امتحان ہے آپ کو اور ہمارا. ہو سکتا ہے آپ نے میں کئیوں نے دیکھا, روایات ہیں کہ جو ظہور فرمائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ان کو تو میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا, ان کو تو میں نے زیارت میں دیکھا تھا, ان کو میں نے حاجی میں دیکھا تھا, ان کو تو میں نے اپنی مجلس میں دیکھا تھا. ایک روایت اور بیان کروں گا, ختم کرتا ہوں. صبح کی نماز کے وقت امام زمانہ کا خود فرماتا ہے کہ میں ہر گھر کی دہلیز پہ آتا ہوں, ہر گھر کے دروازے کو دبلباب کرتا ہوں, اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. کتنے مومن ہیں جو سنتے ہیں امام کی اس آواز. معصوم فرماتے ہیں اگر اس آواز کو سننا چاہتے ہیں تو پاکیزہ کپڑے پہن کر وضو کر کے سونے سے پہلے آیت الکرسی چاروں کھولو, سورہ انا زلنا دعائیں امام زمانہ پڑھ کے سو. شاید آپ کے کان میں امام کے اس آواز کو آپ کا کان درد کرے اور سو. اس کے لیے طہارت پاکیزگی کی ضرورت ہے, جو ہم کر نہیں پا رہے. کوشش کیجیے گا. ہم نے تو کوشش کی پورا محرم کہ امام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گفتگو ہوا. کثرت سے قرآن پڑھا کر, نماز میں نہ پڑھا کر, کثرت سے
جب سے ہوش سنبھالا میں نے باجماعت نماز کراتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، سوائے جمعے کے ہر نماز کو میں سورہ انا انزلنا کے ساتھ پڑھتا ہوں اور سورہ توحید کے ساتھ۔ خود امام زمانہ کا فرمان مفاتیح الجنان میں ہے، پڑھ لیجیے گا شب قدر کے بعد۔ فرماتے مجھے تعجب ہے اس شخص کی نماز کا کہ جو نماز پڑھتا ہے اور سورہ انا انزلنا قل هو اللہ نہیں پڑھتا اور قبول ہو جاتی ہے، یعنی قبول ہونے پر امام زمانہ کو تعجب ہوتا ہے۔ اس کو میں نے تحقیق کیا تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئی، جو باتیں سمجھا کر مسائل کیا ہے۔ سورہ انا انزلنا آدھا امام زمانہ کے لیے ہے، آدھا جناب سجدہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف لیلۃ۔ یہاں تک جناب سیدنا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہی تو آپ نے انا انزلنا کو نماز میں پڑھا تو اپنے امام کو یاد کیا۔ قل هو اللہ کیوں پڑھے بتا رہا، آدھا سورہ انا انزلنا جناب بطول اور آدھا امام زمانہ ختم۔ سورہ توحید کیوں پڑھے؟ کیونکہ سورہ توحید پڑھنے سے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھے پورے قرآن کا ثواب آپ کو ملتا ہے، پورے قرآن کا۔ لیکن فضیلت میں یا علی انت بمثل قل هو اللہ، اے علی تو قل هو اللہ جیسا ہے۔ تو غور نہیں کیا پوری نماز بطول و علی اور اس کی اولاد کے لیے جو ہے۔ اللہ آ رہی ہے بات سمجھ، ختم کر۔ سرکار باب الحوائج حضرت عباس کے حوالے سے تو جملے عرض کر دیتا ہوں۔ آج واقعہ کربلا ہو گیا، میں دوڑ بھاگ نہیں رہا، میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں کہ آپ تیار ہو گئے، پھر میں مسائل کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا ہو گیا، لٹا ہوا قافلہ مدینہ، حضرت عباس کی والدہ وہ بہت روتی تھی، امام حسین بہت گریا کرتی تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جنت البقیع میں ایک کونے میں انہوں نے 4 قبریں بنائی اور پھر 5ویں اس سے بڑی بنائی۔ صبح جاتی سارا دن روتی، شام کو واپس آ جاتی۔ اور یہ کہتی میں تجھے رونے نہیں آئی، 4 بیٹے تھے نا، میں تجھے رونے نہیں آئی، میں تجھے رونے نہیں آئی، میں تجھے رونے نہیں آئی، میں تو اس کو رونے آئی ہوں جس پر رونے والا کوئی نہیں۔ اور دن گزر رہے ہیں۔ ایک دن جناب ام البنین کو بخار ہوا، دن کو صبح کے وقت نہ جا سکے۔ غریب حسین کو رو لیجیے گا، پتہ نہیں میں نے آپ کے لیے آج بھی دعا کی ہے، پہلے بھی کر اب بھی کروں، اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں زندہ رہوں گا، میں آخری مسائل سمجھ کے پڑھوں گا۔ موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے کہ امام کو کیسے منہ دکھاؤں گا، بطول کو کیسے منہ دکھاؤں گا، مولا علی کو کیسے منہ دکھاؤں گا، رسول اکرم کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ دیر ہو گئی، بخار تھا، نہیں جا سکی۔ شام کے پہر گئی اپنا وظیفہ پورا کر، تو دیکھا جو بڑی تربت تھی اس پر
کوئی چراغ روشن نہیں، لیکن چاروں قبروں میں چراغ روشن ہے، اور ایک نقاب کو بیٹھی گریا کر رہی، اور اتنا گریا کر رہی کہ برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ گئی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے جو روٹین تھی وہ کیا، اور اس بڑی قبر پہ آ گئی، چراغ روشن کیا۔ سنیں گے جو چراغ روشن کرنے کے بعد اس معظمہ کے پاس آ کے بیٹھی، اے بی بی تو کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو میرے بیٹوں کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے بیٹوں کی قبر ہے۔ اللہ اکبر، بی بی تجھ پر میرا سلام ہے، یہ میرے بیٹوں کی قبر ہے۔ کہا نہیں، میرے بیٹوں کی۔ کہا نہیں، میرے بیٹوں کی قبر ہے۔ کہا نہیں، میرے بیٹوں کی قبر ہے۔ تو ام البنین فرماتی ہے بی بی اگر اتنا جانتی ہے تو پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ یہ تو اصل قبریں ہی نہیں ہیں۔ فوراً کہا ہاں یہ بھی مجھے پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ نقلی قبریں ہیں۔ تو کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس لیے روتی ہوں، تو میرے بیٹے کو روتی ہے، میں تیرے بیٹوں کو رونے آئی ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ نقاب اڑتی ہے، اے ام البنین کا جان، میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا۔ مقتل میں پڑھ رہا تھا پرسوں، امام زین العابدین بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، بچے کھیلتے ہیں نا، جیسے کھیل رہے ہیں آ جا رہے ہیں، تو ایک بچہ کھیلتا ہوا گزرا، امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، وہ گزر گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اس طرف سے وہ بچہ آیا اور پھر گزر گیا، پھر آپ نے دیکھا، پھر کھڑے ہو گئے۔ 7-8 مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ امام کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگوں نے سبب پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرماتے تجھے معلوم نہیں؟ دیکھو میرے چچا عباس کی نسل ہے، وہ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیا نہ ہوتے میرا بابا کمزور ہو جاتا۔ آپ نے میرے بابا کی عظمت میں 4 چاند لگائے، میں اپنے چچا عباس سلامی پیش کرتا ہوں۔ کیا جانا ماں ہے باب المراد، حضرت عباس کی ماں کو باب المراد کہا ہے آئمہ نے، اور آپ ہیں باب الحوائج۔ ماں ہے مرادوں کے پورا ہونے کا دروازہ، باب الحوائج ہے حضرت عباس حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ۔ ختم کرو، 2 جملے عرض کروں گا، ایک واقعہ اور نقل کروں گا، دل چاہتا ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں زیارت کربلا کو دیکھیں گے کہ انہوں نے پورے نقشے بنائے ہوتے ہیں، نقلی فرمولا بنایا ہے، فلاں بنایا ہے، فلاں بنایا ہے۔ وہ ایک ڈرامائی انداز میں بھی منظر کشی کرتے ہیں وہاں پہ۔ پیچھے تھا میں بس وہ 7-8 منٹ کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ شام غریبہ کی سکینہ سلام علیہا کو کوڑے مارتا ہے شبر، تو دنیا روتی ہے۔ شروع سے یہ عربوں کا وطیرہ رہا، ان کی عادات رہی۔ سامرہ اور کاظمین کے درمیان ایک علاقہ جہاں پہ سارے مومن تھے، انہوں نے ایک جوان کو تلاش کیا جو ہٹا کٹا جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، اور اس کو کہا کہ آج ہم حضرت عباس کے مسائل بیان کریں گے تو تم حضرت عباس بن کر آ جانا سامنے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے وہاں پہ عرب میں۔ اس نے کہا میرے ماں باپ مانیں گے نہیں، میری ماں جانتا ہوں کہ محبت کرتی ہے آل محمد سے، لیکن میرا باپ اہل بیت سے الفت نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا،
شاید وہ نہ مانے، کہا تو عاقل ہے، بالغ ہے، پر اب یہ راضی ہو گئے۔ رات کو مصائب حضرت عباس بیان ہوئے، یہ آگے کھڑا ہوا تو گریہ بے تحاشا ہوا کہ ایسے حضرت عباس ہوں گے، اتنا قد ہوگا، اتنے حسین ہوں گے، دنیا روتی، مصائب ہو گئے۔ یہ گھر چلا گیا تو باپ کو پتہ چلا کہ یہ عباس بنا تھا۔ جب یہ بیٹا گھر گیا تو باپ نے اس سے کہا کہ تو سنا ہے حضرت عباس بنا تھا؟ کہا کہا صحیح نہیں بنا تھا۔ پھر صحیح نہیں بنا، کہا وہ کیسے؟ کہا جو حضرت عباس تھا اس کے تو بازو نہیں تھے، تلوار نکالتا ہے، میں تجھے صحیح حضرت عباس بناتا ہوں، دونوں بازو کاٹ دیتا ہے۔ بہت لوگ تھے یہ ہو جاتا کہ میرے بیٹے کو نہ مار، دونوں بازو قلم کر دیتے۔ ماں کے ہاتھ میں دونوں بازو دیتا ہے اور کہتا ہے دونوں نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نکل جاتے ہیں، سرے راہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور رات کا وقت ہونے لگتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، بیٹے کے جسم سے خون کا نکلنا، کراہت، نکاہت تھی، کمزوری تھی، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، چلا رہا تھا۔ ماں قریب بیٹھی تھی تو دیکھا اتنے میں ایک گھوڑے سوار نکلا، اور جیسے گھوڑے سوار نکلا اور وہ آبینی کی طرف رہا تھا، سفید رنگ کی چادر ڈالی ہوئی ہے پورے وجود پر، اور آ کر کہتا ہے کہ محترمہ یہ ہاتھ اٹھاؤ، اس کے بازو سے لگا دو، یہ ہاتھ اٹھاؤ، اس بازو سے لگا دو۔ وہ پریشان ہوتی ہے کہ کٹے ہوئے بازو کو میں لگا کے کیا کروں؟ کہا میں کہتا ہوں یہ لگاؤ۔ وہ اٹھتی ہے، ایک ہاتھ اس پہ ایک ہاتھ اس پہ لگاتی ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور کہہ کے مسکرا کے چلنا شروع، چیختی ہے کہ کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس کے جس کی وجہ سے اس کے بازو طرف ہوئی، قربانی تو دے، وہ آئیں گے آپ کے پاس۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آسان ہے حضرت عباس علیہ السلام پر بنا۔ واحد دو شہید، میں پرسوں بھی عرض کیا، دو شہید ایسے ہیں کہ جن کے پرسے امام حسین نے خیام میں دیے، ایک حضرت علی اکبر اور ایک حضرت عباس۔ جب تک امام حسین پہنچے تھے حضرت عباس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ دو جملے سماعت فرما لیں، میں زیادہ تمام کر رہا ہوں۔ خیمے میں شور و غوغا بلند ہوا، امام حسین نے آواز دی کیا ہوا؟ کاسلر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، شدت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، چچا پانی چاہیے۔ عباس نے بازو پکڑا اور لے آئے حسین کے پاس۔ مقتولوں میں بھی یہ جملے موجود ہیں۔ حسین علیہ السلام نے جب دیکھا تو عباس سے یہی لکھتے ہیں، سکینہ کو شفارشی بنا کے لے آیا۔ عباس تم جانتے ہو میری نگاہ میں تمہاری عظمت کیا ہے، تمہاری وجہ سے میں قائم ہوں۔ کہا مولا میں کیا کروں، بچے بلند ہیں۔ مولا نے کہا جاؤ پانی دے۔ جس خیمے میں سامان اوزار چند رکھے تھے اس میں سکینہ لے کر آئے عباس۔ حضرت عباس کو جب لے گئے عجیب منظر تھا، شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب منظر تھا کہ حضرت عباس نے دیکھا خشک مسجد سے زمین پہ پڑے ہیں، اور چونکہ وہ کھال ہوتی ہے اور اس میں تری باقی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے شکم کو برہنہ کر کے رگڑ رہے تھے۔ چیخ نکل گئی علی بیدار کی، حسین تیرے بچوں پر خدا رحم کرے۔
مشکیزہ سکینہ نے خود حضرت عباس کاندھے پہ سجایا، لے کر آیا۔ جب چلنے لگے تو حسین نے کہا جاؤ زینب سے ملا۔ خدا جانے کیا پیغام تھا۔ جیسے ہی حضرت زینب عالیہ کے خیمے میں پاس گئے، کہا قزادی میرا سلام، ہاتھ نظریں جھکی تھی، ہاتھ بندھے تھے۔ زینب دور کھڑی تھی، چلتی ہو یعنی دونوں بھائی عباس کے گلے میں ڈال دیں اور ایک جملہ کہا، عباس بابا کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تھا کہ تمہیں دیکھتی تھی، آج تم بھی جا رہے ہو۔ جو وصیتیں کی کرنی تھی کی چلے گئے، سمجھے بس ختم۔ دو جملے، حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، نیزہ ہاتھ میں پکڑا، مشکیزہ کاندھے پہ لایا۔ جیسے ہی عباس میدان جنگ میں آیا، جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ دور شہادت کبریٰ میں لکھا ہے 12 کلومیٹر تک فوجیں بھاگی ہیں گئی۔ عباس کو دیکھ کر اپنے گھوڑے نہر فرات میں اتار دیا، گھوڑے سے کہا پانی پی لے۔ گھوڑا کہتا ہے اصغر پیاسا، سکینہ پیاسی، باقر پیاسا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسا، علی کی بیٹیاں پیاسا، آقا حسین پیاسا، میں کیسے بھی نہیں پیگا۔ مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، بکھری ہوئی فوجیں جمع ہو چکی تھی۔ کوئی تیر مارتا، کوئی تبر مارتا، نگاہ عباس خیام کہ پانی اسی طریقے سے خیمے پہنچ جاتا۔ ایک کمینے نے چھپ کر وار کیا، ایک بازو قدم پکڑو، پھر آگے چلے، پھر ایک ملعون نے وار کیا، دوسرا بازو قدم، لیکن دندان سے مشکیزے کو پکڑا اور پھر چل گئے۔ امید یہی لگائی بیٹھے کہ خیمے پہنچ جاؤ، گھوڑے کو ایڑ لگا رہے، لیکن ایک ملعون نے تیز وار ایسا کیا کہ جو مشکیزے میں لگا۔ عزاداروں پانی نے بہنا شروع کیا۔ خیام کی جانب سے گھوڑے کو موڑ کر نہر فرات کی طرف کیا اور ایک جملہ کہا، سکینہ معاف کر دینا، تیرا چچا مجبور ہو گیا، سکینہ مجھے معاف کر دینا۔ عزاداروں جیسے مشکیزے کو پانی مشکیزے کا نکلا، عباس نے نہر فرات کی طرف اپنے گھوڑے کا رخ کیا، جملہ سماعت فرمائی، حسین سے کرسی چھوٹ گئی۔ زینب عالیہ دیکھ رہی تھی حسین کو، اور جیسے حسین اٹھے کمر پہ ہاتھ رکھا، یا عباس انکسر ظہری، فوراً زینب نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ جملہ کا واہ جاوا واہ غربتا واہ عباسا، اے بی بی آج میں کل تک تمہارے پردوں کی ظالم تھی، میرا عباس چلا گیا، میرا حجاب چھوڑ گیا۔ جملے سماعت فرمائیں تو ابھی مڑ رہے تھے کمینے نے، فارمولہ کے متعلق ہے، اس نے وار کیا، آنکھ ضائع کر دی، تیر آنکھ میں لگا میرے مولا کے، اور رونے والوں رو تو ہو سکتا ہے رقیہ بیٹھی ہو گئی، سکینہ بیٹھی ہو گئی، فاطمہ زہرا آئی ہو گئی، بیمار سجاد کہیں آئے ہو۔ عزاداروں ماتم کر کے دو جملے سماعت فرما لیں، بس آنکھ کا تیر میں لگنا تھا، جھک کر گٹھنوں کے زور سے مشکیزے اٹھنی کو نکالنا چاہتے ہیں کہ ایک ظالم نے برز مارا، سر کی تاب کتنا کھل گیا، آواز آئی السلام علیکم یا ابا اللہ۔ اب کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، زمین پر آ گیا دارا۔ سنیں گے جملہ آخری، سکینہ بچوں کو بٹھا کر بیٹھی ہے، کاسے ہاتھ میں دیے، بچوں پانی آئے گا تو سب سے پہلے تمہیں پلاؤں گی،
خود نہیں پیوں گی۔ عزیزانو بچے آس میں ہیں، عباس پانی لائیں گے، ہمیں پانی ملے گا۔ سکینہ کہہ رہی ہے ایک مرتبہ حسین وہ لاش عباس پر پہنچے، عباس کا وصیت کا ایک وصیت آپ کے لیے ہے، ایک ایام کے لیے ہے۔ عباس بولو کہا میری آنکھ میں تیر لگا، مولا خون ہے، میری آنکھ کو صاف کیجئے تاکہ آپ کی زیارت کر سکو۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جا کر میری سکینہ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیجئے گا میرا قصور کوئی نہیں ہے، میری ماں سے میری شکایت نہ کرے، میری ماں سے میری سلامت رہے آپ کے جگرے، میری ماں سے شکایت نہ کرے۔ حسین نے عباس کا ہاتھ اٹھایا، سر پہ رکھا اور ایک مرتبہ تو نے ایک جملہ کہا عباس تیری ماں جانے حسین جانے، تیری ماں جانے حسین جانے۔ اور رک کر ایک روایت پڑھوں گا، یہ آج کی روایتیں 11ویں محرم کی ہے۔ بیمار سجاد جب شہداء کے لاشیں دفن کر رہے ہیں تو ہر شہید کے لاشیں کو کہتے ہیں یہاں رکھ دو، اس کو یہاں دفن کرو، اس کو یہاں دفن کرو، اس کو یہاں دفن کرو۔ جب حضرت عباس کے لاشیں پہ آئے تو ہاتھ نہیں دیکھے ان لوگوں نے، کبھی اپنے اثر کے لوگوں نے۔ گوشت کی ایک ڈھیری پڑی ہوئی تھی، گوشت کے ٹکڑے ہو چکے تھے، ہڈیاں توڑ دی گئی تھی۔ رو کر انہوں نے کہا اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، اے بیمار سجاد بتائیے یہ کون ہے؟ کھڑے ہوتے ہیں بیان جاتے ہیں چوتھے بار، کھڑے ہوتے ہیں بیان جاتے ہیں اور یہ جملہ کر مجھے قریب کا چچا عباس ہے یہ، آئے میرا چچا عباس۔ حسین نے علم اٹھایا، خیر ایک طرف چلے، سکینہ نے بچوں کو بلا لیا، آؤ میرے بچوں، میرا چچا آ رہا ہے۔ علم قریب آیا، علم خیمے میں آیا، سکینہ دوڑ کر آگے آئی۔ جب بابا کے ہاتھ میں علم دیکھا تو ایک سوال کیا، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ پانی کا مسجدہ کہاں ہے؟ حسین نے کہا علم آیا ہے، علم نہیں آیا۔ سکینہ لوگ کہتے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے عباس چاہیے۔ مت